بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوسرا اشرا چونکہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اسی مناسبت سے آج کا ہمارا سبق اعتکاف کے حوالے سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آخری اشرے کا آپ اعتکاف کرتے تھے، اور تقریباً ہر سال نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حتیٰ کہ ایک دو رمضان تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا تھا، تو 20 دنوں کا اعتکاف کی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کے حوالے سے سب سے پہلا قرآن کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مردوں کے لیے بھی ہے، قرآن خواتین کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے لیے کوئی اور کلام تھی، خواتین کے لیے بھی یہی قرآن ہے۔ جہاں تو قرآن نے مرد کے احکامات الگ بیان کیے ہیں، عورتوں کے احکامات الگ بیان کیے ہیں، وہ عورتوں کے احکامات الگ ہی ہیں۔ لیکن جہاں پہ الگ نہیں بیان کیے وہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے یہاں بطور خاص کہا ہے فی المساجد، اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ کسی مرد کا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی عورت کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے۔ آپ کے ازواج کے خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کی وفات کے بعد بھی ہم مساجد میں امہات المؤمنین مسجدوں کے اندر خیمے لگا کر اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کے خیمے کے ساتھ آپ کے ازواج کے خیمے لگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کی ایک زوجہ نے امہات المؤمنین نے اجازت مانگی اعتکاف بیٹھنے کی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ صبح اٹھ کر دیکھا کافی سارے عورتوں کے خیمے لگے۔ پوچھا یہ کن کے؟ کہا گیا جی آپ کی تمام ازواج بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے وہ خیمے اکھاڑ دیے، اتار دیے، اور ساتھ وجہ بیان کی، فرمایا اعتکاف دیکھا دیکھی عبادت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ ثابت ہو گیا اعتکاف مسجد کے اندر، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا اعتکاف دیکھا دیکھی عبادت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا ایک بچہ بیٹھا ہے تو فلاں کے گھر کا بیٹھا ہے تو ہمارے گھر کا بھی ایک بیٹھنا چاہیے۔ یہ کوئی دیکھا دیکھی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اعتکاف کا دوسرا بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیں ویسے تو پورا مہینہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا بطور خاص الگ خیمہ لگا کے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ افراط اور تفریط۔ بعض لوگ تو اعتکاف ایسے بیٹھتے ہیں جیسے خواتین ہوتی ہیں، ان کا پردہ ہی نہیں اترتا، اور بعض لوگ ایسے اعتکاف بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں بندہ اعتکاف بیٹھا ہے، اور وہ جو مقصد تھا عبادت کا وہ ختم ہے۔ سارا دن بیٹھے فضول باتیں، لا یعنی باتیں، گپے، ہیڑ ہاں، یہ اعتکاف ہے؟ اور اعتکاف کا مقصد تو عبادت تھا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الگ ہو کے اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو معذرت کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گپے مارنی ہے تو باہر بیٹھ کے مارتے رہیں۔ اعتکاف کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ اعتکاف کے مقصد کو سمجھے۔ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے اس کے ذہن میں اعتکاف کا مقصد ہونا چاہیے عبادت، اور الگ خیمہ لگا کے عبادت۔ خیمے کا مقصد عبادت ہے، کوئی اور ڈسٹرب نہ کرے، تانگ نہ کرے، الگ بندے کا خیمہ لگا بندہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اعتکاف کی جگہ بذات خود ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ جس طرح یہ چھوٹا سا کمرہ ہم بناتے ہیں مثلاً، اتنی کی قبر ہوتی ہے بندے کی، یہاں تنہا بیٹھ کر اس تنہائی کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ ہو یار چھوٹا سا کمرے میں بیٹھا ہوں، اسی طرح کی قبر ہوگی، آج یہاں میں بیٹھ کے اس قبر کی تیاری کروں۔ اگر تو یہ مقاصد ہے تو بندہ اعتکاف بیٹھے، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت بھی بندے کو نہیں ہے۔ تو بندہ اعتکاف کا یہ مقصد ہے۔
اعتکاف والا زیادہ پابندیاں نہیں ہے اسلام میں، الگ بیٹھنا ہے، بات چیت ضرورت کے تحت بندہ کر سکتا ہے۔ نبی صاحب السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی تھی، اسے ضرورت تھی، وہ ملنے آئی تھی، کھانا وغیرہ کو نہیں لا کر دیتا تو مجبوراً گھر کے باہر جا کر، مسجد کے باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یہ ضروری کام کر سکتا ہے، بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکل سکتا، حتیٰ کہ جنازے کے لیے بھی، حتیٰ کہ تیمارداری کے لیے بھی، ان کاموں کے لیے مسجد سے بندہ نہیں نکل سکتا، ضرورت کے تحت بندہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا، آخری عشرہ 20ویں روزے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 20واں روزہ رمضان یعنی افطاری کا وقت مسجد میں گزارا، ساری رات آپ مسجد میں رہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ تو جن بھائیوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے ہماری اس مسجد میں بھی، وہ ایک تو بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس مناسبت سے خیمے لگائیں، اور جنہوں نے بیٹھنا ہے 20 کی شام وہ مسجد کے اندر موجود ہوں تاکہ سنت کے مطابق ان کا اعتکاف جاری ہو۔ آپ